سرزمین پاکستان میں بہت سارے مزارات موجود ہیں۔ اسی سرزمین پر خانوادہ اہل بیت کے بھی مزارات موجود ہیں، اور حال ہی میں ایک ایسی ہستی کا مزار پاکستان کے صوبہ سندھ میں دریافت ہوا ہے جسے سیدہ بی بی ماہم سلام اللہ علیہا بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں اگم کوٹ، جو حیدرآباد کے شہر سے 45 کلومیٹر دور، چمبڑ سے 9 میل کے فاصلے پر، ٹنڈو غلام علی روڈ سے کچھ ہی فاصلے پر آثار قدیمہ کا ایک تاریخی مقام ہے، جس کی وسیع اراضی پر موجود مٹی کے کئی ٹیلوں پر قدیم تاریخی مقبرے موجود ہیں، اور وہاں ایک قدیمی قبرستان موجود ہے۔ اور اگم کوٹ کے آثار قدیمہ میں مخدوم محمد اسماعیل سومرو کے مقبرے کے برابر میں بی بی ماہم سلام اللہ علیہا اور ان کی کنیزوں کی قبریں موجود ہیں۔ کبھی ظاہر تو کبھی مٹی کے ٹیلوں پر بارشوں کی تیز بہاؤ کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہوتی رہی ہیں۔ مسلسل بشارتوں کے بعد چند سال قبل مومنین کی جانب سے ان قبروں کو پکی تعمیر کروائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بی بی ماہم سلام اللہ علیہا سلسلہ امامت کے 7ویں تاجدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں، اور اس بارے میں کوئی مستند تاریخ تو بیان نہیں کی جاتی، لیکن مختلف لوگوں کی زبانی کئی بشارتوں اور معجزات کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قبر مبارک کی نشاندہی کچھ مستند علماء دین بھی کر چکے ہیں۔ اس تاریخی حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، اور بی بی ماہم سلام اللہ علیہا کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ان کے روضہ مبارک کے ساتھ ایک ایسی جگہ ہے، وہاں جب بھی بارش ہوتی ہے اس جگہ سے ہڈیاں نکلتی ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو پاک بی بی ماہم سلام اللہ علیہا کے دشمن تھے۔ آج بھی ان کی قبروں سے ہڈیاں اور کھوپڑیاں باہر نکلتی ہیں، اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بنو عباس کے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سادات سرزمین عرب سے سرزمین سندھ کی جانب ہجرت کرتے رہے، اور سندھ کے باشندے انہیں اپنے دلوں میں جگہ دی، اور آل رسول کے شہزادوں کی طرح ان کی مظلوم مستورات عظمت بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوتی رہی، اور امت کے اس ظلم و ستم نے شجرہ طیبہ کے پاک پتوں کو اس طرح بکھیر دیا کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے بکھرے کہ پھر آپس میں نہ مل سکے، اور تاریخ میں پاک بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام المعروف پاک بی بی دامنہ سلام اللہ علیہا
اور امام حسن علیہ السلام کے پڑپوتے عبداللہ شاہ غازی اور دیگر سادات کے تذکرے اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ بی بی بھی انہی کی طرح سندھ کی سرزمین پر تشریف لائی ہوں اور یہاں اپنے اصل نام کے بجائے اپنے لقب سے پکاری گئی ہوں۔ بہرحال اس وقت بی بی ماہم سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک سندھ بھر سے آنے والے مومنین کے لیے مرکز زیارت بنی ہوئی ہے۔ ان کی قبر مبارک پر 2.5 سے 3 فٹ چوڑا قدیم پتھر کا کتبہ نصب ہے، جس پر بی بی ماہم سلام اللہ علیہا کا نام، تاریخ وفات اور سال 170 ہجری کند ہے، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہی زمانہ ہے۔ بہرحال جب سے یہ بات سندھ کے مومنین پر عیاں ہوئی ہے، اس وقت سے اس قبر مبارک کے آس پاس والی قبروں کو، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قبریں پاک بی بی ماہم سلام اللہ کی کنیزوں کی ہیں، نہ صرف ان قبروں کو پکی تعمیر کی گئی ہے بلکہ سندھ بھر سے مومنین کرام کی بڑی تعداد وہاں حاضر ہو کر مجالس عزا اور عزاداری برپا کرتی ہیں۔ یہ تھی زیارت پاکستان کے صوبہ سندھ میں اگم کوٹ کے علاقے میں پاک بی بی ماہم سلام اللہ علیہا بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا فهذا لي